Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Shireen Hussain and I am Head Medical Affairs Department in Siraf Healthcare. جیسے کہ ہمارے ویورز کو پتہ ہے کہ ہم انفرٹیلیٹی کے اوپر بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ کر چکے ہوئے ہیں اینڈ ہماری کوشش ہے کہ جو اسلام آباد اور راولپنڈی کی لیڈنگ گائناکالوجسٹ ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے تھوڑا ٹائم لے کے انفرٹیلیٹی کے بارے میں کوئی بات کریں. بات وہ ہو جو کہ عام فہم ہو, عام پبلک کو سمجھ آئے, اور خاص طور پہ جو جونیئر ڈاکٹرس ہیں جو انفرٹیلیٹی کے اسپیشلٹی میں آنا چاہ رہی ہیں یا جنرلی جن کے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور اسپیشلی پیریفریز میں وہ دیکھتی ہیں ویڈیوز, تو ان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے, لرننگ اپرچونٹی, کہ وہ جو لیڈنگ اور ایکسپیرینسڈ کنسلٹنٹس ہیں ان کی جو ایکسپیرینس ہے اسے فائدہ اٹھائیں. تو اسی سلسلے میں آج میں پروفیسر ڈاکٹر غزالہ محمود صاحبہ کے ساتھ ہوں. شی از کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ اینڈ انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ. شی از فارمر HOD آف PIMS گائناکالوجی ڈپارٹمنٹ. اینڈ سب سے پہلے میں تھینک یو کہنا چاہوں گی, تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اینڈ اپنے ویلیویبل ٹائم میں سے ایک لرننگ اپرچونیٹی کے لیے انہوں نے سارے آڈینس کو ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کی. آلرائٹ, تو مزید ہم اپنی انفرٹیلیٹی کے ہی سبجیکٹ کو آگے لے کے چلیں گے. اینڈ میرا سب سے پہلا کوسچن جو ڈاکٹر صاحبہ سے ہے وہ یہ ہے کہ فیمیلس میں پرٹیکولرلی ایسی کون سی ڈاکٹر صاحبہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ وہ شادی سے پہلے, جب ابھی انہیں نہیں پتا کہ وہ انفرٹائل ہیں یا نہیں ہیں, وہ کنسیو کریں گی کب کریں گی, تو شادی سے پہلے ایسے کون سے سمٹمس ہو سکتے ہیں جن کو وہ فورس ہی کر سکتی ہیں کہ یہ دیٹ کین لیڈ ٹو انفرٹیلیٹی. Thank you very much for giving me an opportunity to talk to the young doctors and the patients. Irregular periods, ماہواری وقت پہ نہ آنا, اس میں عام طور پہ نارمل ماہواری جو ہوتی ہے وہ 21 سے 35 دن کے اندر ہونی چاہیے. سو ناٹ مور دین 5 weeks اینڈ ناٹ لیس دین 3 weeks. یہ بلیڈ فری ٹائم ہونا چاہیے. اس صورت میں اگر یہ نہیں آتے 35 days میں تو یہ ایک irregularity میں آ جاتی ہے اور پیریڈس کے پرابلمس میں آ جاتی ہے. عام طور پہ یہ ہارمونل پرابلمس ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کی پرولیکٹن زیادہ ہو. پرولیکٹن زیادہ ہونے کا سب سے کامن وجہ جو ہے وہ انگزائٹی اور اسٹریس اور پریشانی ہے, جو کہ آج کل بہت زیادہ ہے. اور انویریبلی ہر دوسرے تیسرے بچیاں جو آتی ہیں ریگولر سائیکلس میں ان کا وہ ریزڈ ہوتا ہے پرولیکٹن لیول. دوسرا جو کہ آج کل بہت زیادہ جس کا چرچا ہے وہ PCOS ہے, پالیسسٹک ڈیزیز آف دا اووری. جو ینگ بچیاں ہیں وہ گرو کر رہی ہوتی ہیں 18-19 کی ایج تک. اووریز ڈفرینٹ فیزز میں ہوتی ہیں, ان کے پیٹرنس بدلتے رہتے ہیں اووری کے. اس فیز میں بہت سے ڈاکٹر جس میں گائناکالوجسٹ اور ریڈیولوجسٹ شامل ہیں ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ تمہیں تو پالیسسٹک ڈیزیز آف دا اووری ہے. بے شک اس کو ریگولر پیریڈز آتے ہوں, اس کو نارمل اس کا BMI ہو, اس کا وزن زیادہ بھی نہ ہو کم بھی نہ ہو, تو اس کو جب یہ خبر دی جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور پھر ڈاکٹرز کے پاس بھاگنا شروع ہو جاتی ہے. جن بچیوں کو ایکنی ہوتی ہے اور آئلینس ہوتی ہے اور ہیئر لاس شروع ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ irregular پیریڈز ہوتے ہیں, ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس وجہ سے ہیں. یہ سمٹمز جو ہیں irregular پیریڈز, چہرے پہ یا جسم پہ ایکسٹرا بال, یا جسے ہم کہتے ہیں میل پیٹرن ہیئر اور ہیئر لاس, یہ سیریس سمٹمز ہیں. یہ پالیسسٹک ڈیزیز میں اکثر ہوتے ہیں. اس میں ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے اور ان بچیوں کا ٹیسٹوسٹیرون لیولز تھوڑا بڑھ گیا ہوتا ہے, تو دیٹ نیڈس ٹریٹمنٹ. جب ایسی صورت ہو تو پھر ہمیں ہارمونس کروانے چاہیے اور ہمیں ٹریٹمنٹ دینی چاہیے. ویسے اگر irregular سائیکل ہے تو اس کو ریگولر کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ مانع حمل گولیاں ہیں, کیونکہ وہ ایسا ہارمون کمبینیشن ہے جو کہ منیمم ہے اور وہ ریگولرلی اگر لیں تو پھر ریگولر وڈرال بلیڈ ہوتی ہے اور امیجیٹ وہ پرابلم ان کا ریزالو. اس کے علاوہ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے اور آپ فاسٹ فوڈ بہت کھاتے ہو تو اس میں بھی آپ کے سائیکل ریگولر ہو سکتے ہیں اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے. اووریز جو کہ نارمل تھیں جب آپ کا نارمل وزن تھا وہ پالیسسٹک ہو جاتی ہیں.
سو اس لیے کہتے ہیں کہ آئیڈیل ویٹ پہ ہونا آپ کا پالیسسٹک اووری سے آپ کو بچاتا ہے اور اس کے بہت سے آپ کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم فائدے ہوتے ہیں. ریگولر پیریڈس ہونا اور پیریڈس میں تھوڑی بہت پین اور کنجیشن ہونا اس بات کی گواہی ہوتا ہے کہ آپ کا ریگولر ایگ بن رہا ہے اور آپ کو کنسیپشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ میم. یہ تو کوشچن آپ نے بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا. اچھا یہ تو ایک فیز ہو گیا. اس کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ شادی ہو گئی ہے, اب کتنا عرصہ وہ ویٹ کرے نارمل کنسیپشن کا, یا کیا ٹیسٹ ریزلٹس ہوں کہ وہ نارمل کے لیے ویٹ کرتا رہے, یا آپ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کس فیز پہ ریکمینڈ کرتی ہیں, اور ٹریٹمنٹ اس کے بعد پھر آپ سے پوچھتے ہیں. اگر آپ کی شادی میں کہوں گی 25 سال کے اندر ہو گئی ہے تو آپ کو 1 یا 2 سال تک ویٹ کر سکتے ہیں آپ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی شادی 30-35 سال کی عمر میں ہوتی ہے تو 30 سال میں 1 سال ویٹ کر لو. 35 میں تو جو لیٹسٹ اب ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں جی 35 سال کے بعد فرٹیلیٹی کم ہوتی ہے. لیکن ہمارے ساؤتھ ایشیا میں مینوپاز جلدی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا وائٹ وومن. سو ہمارے لیے انہوں نے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے 32 سال بنا دیے, وہ 3 سال اور کم کر دیے ہیں. سو جب آپ کے پاس یہ ٹائم کم ہو آپ کی لیٹ میرج ہو تو اس میں ہمیں 1 سال مشکل سے دیتے ہیں اور 1 سال کے بعد انویسٹیگیشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا سیکنڈ سوال جو تھا اسی سے ریلیٹڈ, جی میم کہ پھر ٹیسٹ کون سے کروائیں گے؟ ہاں ٹیسٹ کون سے ہونے چاہیے. سب سے پہلے آپ نے ہسٹری لینی ہے. اگر ہسٹری ریگولر سائیکل نو پرابلمس وہ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور فیملی ہسٹری میں بھی کوئی انفرٹیلیٹی کی ہسٹری نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہسبینڈ کی بھی ہسٹری ضروری ہے, اور ہسبینڈ کا بھی آئیڈیل ویٹ ہونا چاہیے, خاتون کا بھی آئیڈیل ویٹ ہونا چاہیے, اوور ویٹ نہیں ہونا چاہیے. آج کل ہم بہت مطلب ٹو بی شیور کہ نتھنگ از رانگ ہم الٹرا ساؤنڈ لازمی کرتے ہیں. ہم الٹرا ساؤنڈ میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یوٹرس نارمل ہے, کوئی فائبرائڈ تو نہیں ہے, اووریز نارمل ہے, کوئی سسٹ تو نہیں ہے, اور پیشنٹ کو کوئی کمپلینس تو نہیں ہے لائک پیلوک پین یا ایبڈومینل پین یا پیریڈ پین. اننیسیسریلی زیادہ پیریڈ پین ہونا بھی انویسٹیگیشن کی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے. اینڈومیٹریوسس میں ہو سکتا ہے. جی اس میں ایڈینومائیوسس اینڈ اینڈومیٹریوسس ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر اس کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ بھی ہمیں تھوڑا سا, آج کل الٹرا ساؤنڈ بہت یوز ہو رہا ہے اور وہ بہت بڑے پریسیجن سے وہ اینڈومیٹریوسس کے بارے میں بتاتا ہے. ہمارے ہاں ابھی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ڈیولپ ہوئی, کچھ لوگ ہیں اس میں بہت ایکسپرٹ, لیکن اس میں ایکسپرٹیز اور ٹریننگ کی ذرا ضرورت ہے. تو یہ کہنا کہ اووریز کو نارمل سائز, نارمل پیٹرن, یہ ساری چیزیں ہمیں اگر نظر آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ ٹرائی کریں. میں یوزلی کہتی ہوں 6 months to a year ٹرائی کریں. اگر نہیں کنسیو کرتے تو پھر ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کی فردر انویسو انویسٹیگیشنز کریں گے. اگر ان کے پیریڈز ارریگولر ہیں تو میں اس صورت میں Day 2 ہارمونز کرواتی ہوں, ریپروڈکٹیو ہارمونز لائک FSH, LH, پرولیکٹن اینڈ TSH. تھائرائڈ کے پرابلمس میں بھی کنسیپشن نہیں ہوتی. پرولیکٹن میں بتا چکی ہوں وہ زیادہ ہو تو اس میں بھی مشکل ہوتا ہے. اور پالیسسٹک ہمارے ہاں کافی کامن ہے, اس میں Day 2 آف سائیکل یعنی اسٹارٹ آف سائیکل پہ FSH LH ریشیو ریورس ہوا ہوتا ہے, اینڈ LH از 2 to 3 times than the FSH. So that warrants some guidance and treatment. And the best treatment and simplest is to achieve your ideal weight. All right. میم آپ سے لاسٹ کوسچن جو ہے وہ ان چیزوں کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے. انفرٹیلیٹی از ڈکلیئرڈ کہ انفرٹائل ہے پیشنٹ کسی نہ کسی لیول کے اوپر, میل میں اور فیمیل دونوں میں. تو فی الحال آپ فیمیل کا جو مجھے تھوڑا سا گائڈ کریں کہ فیمیل اگر پیشنٹ انفرٹیلیٹی
ہے تو آپ کون سی ڈرگس اور کون سی جو ہے نا ہارمونس استعمال کرتی ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ پریگننٹ ہو جائے؟ جیسے آپ نے کہا کہ جو انگزائٹی ہے دیٹ از اے کاز، تو پھر جب تک پیشنٹ ڈیلے ہوتی رہے گی پریگننسی وہ پریشانی رہے گا، تو اس لیے پھر آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنی جلدی پاسبل ہو تو ٹریٹمنٹ ہو جائے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سب سے امپورٹنٹ ٹریٹمنٹ اس میں کاؤنسلنگ ہے. اگر ہم اسے کاؤنسل کریں، ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ واٹ از کازنگ دس ریز، پرولیکٹن کی بات کرنے لگی پہلے، کس وجہ سے اس کا پرولیکٹن لیول زیادہ ہے. عام طور پہ بہت زیادہ تو پیتھولوجیکل ہوتا ہے، لیکن نارمل رینج سے 10-15-20-25 یونٹس تک زیادہ ہو تو وہ ہم کہتے ہیں کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. اول تو ایک ٹیسٹ پہ ہم ٹریٹمنٹ نہیں میں شروع کراتی، میں اس کو دوبارہ ایک سیکنڈ ٹائم ریپیٹ کرتے ہیں، اور اگر وہی آئے رزلٹ، جیسے میں نے کہا ایف ایس ایچ ایل ایچ ریشیو ریورس ہوتا ہے، ہاں پی سی او ایس اور نان پی سی او ایس ہے، یا ہارمونس ٹھیک ہیں، کنسیو نہیں کر رہے، تھائرائڈ کا پرابلم ہو تو ہم تھائرائڈ کی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. یوزلی تھائرائڈ میں ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے، اور ہائپو تھائرائڈزم میں بھی انفرٹیلیٹی ہوتی ہے، اور انفرٹیلیٹی کے علاوہ ہائپو تھائرائڈ جو مدرز ہوتی ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ ایب نارمل پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو بی شیور کہ ہم ان کو نارمل یو تھائرائڈ جسے ہم کہتے ہیں اس سچویشن میں رکھیں، اور وہ مینٹین رہیں. اس میں بھی کنسیو کر جاتے ہیں، اگر ہارمونس بیلنس ہو جائے پیشنٹ خود ہی کنسیو کر جاتی ہے. پرولیکٹن ریزڈ ہو تو اس کی ہم اگر ٹریٹمنٹ انیشیٹ کریں اور نارمل لیولز میں آ جائے تو تب بھی اوولیشن ہو جاتی ہے اور وہ کنسیو کر جاتے ہیں. دس از سمپل ٹریٹمنٹ. بٹ فار ایوری پیشنٹ جو کہ ٹریٹمنٹ مانگتا ہے فار فرٹیلیٹی، وی ہیو ٹو انشور 2 things. وہ انیمک نہ ہو اور اس میں فولک ایسڈ ڈیفیشنسی نہ ہو. سو ہم اس کو عام طور پہ میں فولک ایسڈ اور پری نیٹل وائٹمنس، ملٹی وائٹمنس یا وائٹمن بی کی اور ٹائپس جو ہیں وہ شروع کرا دیتی ہوں، بیکاز وائٹمن بی رینج میں فولک ایسڈ بھی ایک وائٹمن بی کا ہے، ہاں جی، تو وہ رینج جو ہے اس میں بھی کچھ ایسوسیٹیڈ ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں. سو ان کو کور کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تم پری نیٹل وائٹمنس اور فولک ایسڈ لو، مے بی 3 to 6 months before you decide to conceive. تو میں فرسٹ وزٹ پہ ہی وہ شروع کرا دیتی ہوں. اینڈ آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ وہ ان کا وہ ہو. پھر I also do ferritin levels on the first visit with a CBC. اگر ان کا ایچ پی اگر 10 ہے 11 ہے اور ferritin اس کا 4 5 6 یہ بڑا کامن ہے ہمارے ہاں 6 7 تک لیس دین 20، then I do give them 1 shot of IV آئرن تاکہ ان کا انیمیا ہاں ان کا آئرن جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے، اینڈ دین گیو دیم اورل آئرن وٹ ایور سوٹس دیم. The next step is active intervention. Active intervention سے پہلے if everything is normal with the woman or if she had minor problems which we sorted out, we must ensure کہ اس کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہے. اس کو اگر ویجائنل انفیکشن ہے تو اس کو پہلے ٹریٹ کرا رہے. اس میں ہم نے اس کا وائٹامن ڈی جو ہے وہ کیا ہے اس کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے. یعنی نارمل ڈی لیولز ہوں، انیمیا بھی ٹریٹ ہو اور پی سی او ایس بھی نہ ہو. یہ تو سمپل باتیں ہیں، اور سمپل بلڈ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں. ایز اے اسکرین میں ان کے ایل ایف ٹی، آر ایف ٹی اور ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی بھی کرواتی ہوں بیفور آئی پٹ اسٹارٹ دا ٹریٹمنٹ. کیونکہ اگر اس کو کوئی کرونک انفیکشن یا ڈیزیز ہے تو وہ پھر پریگنینسی کے اوپر اس کا ایڈورس افیکٹ ہوتا ہے، تو وہ ہمارے لیے پھر اور پیشنٹ کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کرواتے اینڈ دے اسٹریٹ اوے جمپ ٹو ہارمونس. اوولیشن انڈکشن کرتے ہیں یا پھر ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ آئی یو آئی کرا لو اور اب آپ آئی وی ایف کرا لو یا اکسی کرا لو. سو بیفور آئی اسٹارٹ ٹریٹمنٹ فار دا وومن آئی آسک فار اے ہسبینڈ سیمن انالیسس because it is 2 + 2 = 4. You can't say کہ husband کا جو مرضی ہوتا رہے and the woman should be. Yes. So if there is a normal semen analysis,
and I confirm that the woman is having problems in ovulation, तब मैं उसकी ovulation induction शुरू करती हूँ. ओवुलेशन इंडक्शन की ट्रीटमेंट बता दें कि कैसे ओवुलेशन ओवुलेशन इंडक्शन के बहुत ड्रग्स अवेलेबल हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं. वन शुड स्टार्ट फ्रॉम द सिंपलेस्ट एंड विद द लोएस्ट डोज. ठीक है. क्लोमिफेन सिट्रेट जो है, मेरा ख्याल है जब से मैंने होश ली है 40 years एज अ practicing doctor, क्लोमिफेन हैज़ बीन देयर एंड इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल. अब उसका मेन साइड इफ़ेक्ट है कि भाई उसमें ट्विन्स होने का ख़तरा है, ट्विनिंग उसका ख़तरा है. एंड वी शुड नो that the risks to the mother or the complications in the mother which can take place, for example blood pressure and gestational diabetes, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ट्विन प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, एंड हाइपरटेंशन एंड ऑल. सो ट्विन्स में ऑलरेडी उसमें प्री टर्म लेबर का रिस्क ज़्यादा होता है, मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है, एबनॉर्मेलिटी का रिस्क ज़्यादा. क्लोमिफेन सिट्रेट जो है ना चनों के दानों की तरह लोग खाते हैं, अभी भी खाते हैं, और डॉक्टर्स देते भी हैं. समहाउ मैं हार्डली किसी को देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पेशेंट्स ये दवाइयाँ लेके आए होते हैं. तो किसी ने 6 साइकिल, किसी ने 9 साइकिल, फिर जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो फिर वही शुरू कर देता है. तो अभी थोड़ा सा सुकून है कि और भी दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में. तो माई ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज़ कि मैं लेट्रोजोल देती हूँ, और लेट्रोजोल में ख्याल है मुझे देते हुए कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गया. आई हैव बीन यूजिंग इट and I have good results with it. तो why I like letrozole is कि क्लोमिफेन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, its effect on the cervical mucus and its twinning, ये दो चीज़ें स्पेशली वो स्पर्म एक्सेंट को जो वो डिस्टर्ब करती है, तो वो उस वजह से आपकी ओवुलेशन होगी, स्पर्म जा ही नहीं रहा. सो उस वजह से मेरा वो मिनिमल यूज़ होता है. So and Clomid can cause multiple pregnancies, और multiple pregnancies में जब हम assisted conception करते हैं, our objective should be a singleton pregnancy, because multiple pregnancy के अपनी complications हैं, like preterm labor, fetal abnormality, and then there could be maternal hypertension exaggerated, maternal diabetes exaggerated, polyhydramnias, and so on and so forth. Right. So लेट्रोजोल जो है वो उसी तरह देते हैं जैसे क्लोमिफेन देते हैं. इट्स बेटर टू स्टार्ट ऑन day 2 ऑफ साइकिल एंड कंटिन्यू टिल day 7. एंड इनवेरिएबली पेशेंट के BMI पे भी डिपेंड करता है, but I give it twice a day, 10 tablets in one course. Right. And then when I achieve endometrium, a trilaminar endometrium, about 10 mm, and I give them the releasing injection, this gonadotrophin, pre-stage HCG जो है तब देते हैं. And the size of the follicle recommended तो कहते हैं 19 होना चाहिए, more than 18, but I tend to give it to maturer follicle like 20-21 mm तक हो तो, and lining भी ऐसी हो तो, that gives you very good results. ठीक है. तो उसके लिए फिर मैं after the HCG one shot I add progesterone, oral or vaginal. I prefer oral, and then if I think the patient's requirement of progesterone is more, I add a vaginal as well. Right. Because if you give high dose oral treatment, patients go into hypertension and severe nausea and sickness. So to avoid that, it's preferred to use a vaginal or rectal local therapy. Dr. Saba, thank you for your precious time and itni valuable discussion जो है. I think it's a guideline for everyone who wants to treat infertility patients, either he's new or experienced, as Dr. Saba is extremely rich in knowledge and quite experienced. Thank you once again, Dr. Saba. Thank you so much. Keep watching our videos. Thank you.